بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، ابو عریقہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو پھر انتظار میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ سورج نکلا۔ آپ نے 2 رکعت اشراق کے پڑھے، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، واللہ لقد رأیت اصحاب محمد فما اری اليوم شیئا یشبہہم۔ اللہ کی قسم، میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آج میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہا جو ان کے مشابہ ہو۔ لقد كانوا یصبحون صفرا شعثا غبرا بین اعینہم کامثال رقب المعزہ۔ جب وہ صبح کرتے تھے تو ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، ان کے چہرے زرد ہوتے تھے اور ان کے ماتھوں کے اوپر سجدے کے نشان ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہوتی تھیں۔ کیوں؟ قد باتوا للہ سجدا وقیاما، کیونکہ انہوں نے ساری رات اللہ کے سامنے سجدے اور قیام میں گزار دی تھی۔ یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے، یتراوحون بین جباہہم واقدامہم، جب وہ سجدے سے تھک جاتے تو قیام میں کھڑے ہو جاتے تھے، قیام میں راحت ملے۔ جب قیام سے تھکتے تو پھر سجدے میں چلے جاتے۔ فَإِذَا أَصْبَحُوا، جب صبح ہو جاتی، فَذَكَرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرتے، مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ، پھر ایسے جھومتے تھے اللہ کے سامنے، ایسے گڑ گڑاتے تھے جیسے سخت ہوا چلے، آندھی چلے اور درخت نیچے جھک جاتا ہے، ایسے جھکتے تھے۔ حَتَّى حَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ، یہاں تک کہ ان کے آنکھوں میں سے آنسو نکلتے، وَتَبُلَّ ثِيَابَهُمْ، تو ان کے جو آنسو تھے ان کے کپڑوں کو گیلا کر دیتے تھے۔ تو یہ تو صحابہ کی عبادت تھی اللہ کے سامنے کہ وہ کیسے گڑ گڑاتے تھے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ابو عریقہ فرماتے ہیں، ان کے بعد میں نے علی بن ابی طالب کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن ملجم لعنہ اللہ نے آ کے ان کو شہید کر دیا۔ ضرار بن ذمرہ جو علی رضی اللہ عنہ کے خاص خادم تھے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، صف لی ابو الحسن، میرے سامنے ابو الحسن یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ کی کوئی کہانی، کوئی بات بیان کرو۔ تو وہ کہنے لگے، اوت وعافینی یا امیر المومنین، امیر المومنین مجھے معاف کر دے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا، بالکل نہیں، مجھے کچھ بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے، اچھا۔ تو پھر انہوں نے شروع کیا، کہنے لگے، واللہ کان بعید المدی شدید القوی یقول فصلا یحکم عدلا ینطق العلم من جوانبہ، کہ جو علی رضی اللہ عنہ تھے وہ بہت ہی زیادہ دور اندیش تھے اور انتہائی قوی تھے، ہمیشہ عدل کرتے تھے اور فضول بات نہیں کرتے تھے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے تھے، اور آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور آپ کے ہر پہلو سے حکمت پھوٹتی تھی۔ اور آپ کیسے تھے؟ یستوحش من الدنیا وزہرتہا، آپ دنیا اور دنیا کے رونقوں سے ڈرتے تھے۔ ویستأنس باللیل وظلمتہ، آپ رات کے اندھیروں کے ساتھ کافی مانوس تھے کیونکہ آپ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، واللہ کان غزیر العبرتی، آپ بہت روتے تھے، طویل الفکرتی، بہت زیادہ سوچتے تھے آخرت کے بارے میں، یقلب کفہ، اپنے ہاتھ کو الٹتے پلٹتے، پھر کہ یخاطب نفسہ، پھر اپنے آپ کو مخاطب ہو کے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو کیسی چیزیں پسند تھیں؟ آپ یعجب من اللباس ما قصر ومن الطعام ما جشب، آپ مختصر لباس پہنتے تھے، یہ نہیں کہ سطر، بلکہ ایسی لباس پہنتے تھے جو ٹھاٹ باٹ والا نہ ہو، اور آپ ایسا کھانا پسند کرتے تھے جو انتہائی موٹا ہو، جو آپ کے ساتھ بیٹھے وہ نگل ہی نہ سکے۔
پھر فرمانے لگے واللہ کانا کاہدنا، وہ ہماری طرح ہی تھے، یدنین اذا اتیناہ، جب ہم ان کے پاس آتے تو ہمیں قریب کر لیتے، ویجیبنا اذا سألناہ، جب ہم کچھ پوچھتے تو وہ ہمیں ضرور بتاتے تھے، اور کان ما تقربہ الینا وقربہ منا، ہم بہت ان سے محبت کرتے تھے، وہ ہمیں اپنا قریب بھی بٹھاتے تھے، لا نکلمہ ہیبۃ منہ، واللہ ان کے رعب کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ اور آپ فرمانے کان یعظم اہل الدین، دین والوں کا بہت اکرام کرتے تھے، یحب المساکین، مساکین سے محبت کرتے تھے، لا یطمع القوی فی باطلہ، ان کے ہوتے ہوئے کوئی طاقتور شخص باطل کام نہیں کر سکتا تھا، ولا ییأس الضعیف فی من عدلہ، اور جو کمزور ہوتا ان کو پتہ تھا کہ میں اگر علی کے پاس جاؤں گا تو مجھے ضرور عدل ملے گا۔ پھر آپ فرمانے لگے واللہ لقد رأیت فی بعض مواقفہ، میں نے بہت دفعہ دیکھا، کس وقت، قد ارخى اللیل سدولہ وغارت نجومہ، جب رات ہو جاتی اور تارے بھی ختم ہو جاتے، قام فی المحراب، آپ محراب میں کھڑے ہو جاتے، قابضا علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے، یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا، ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے پریشان درد بھرے ہوتے تھے، افسردہ ہوتے تھے کہ ان سے بڑا پریشان اور افسردہ دنیا میں کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگے واللہ لک انی اسمع الآن، اللہ کی قسم وہ الفاظ جو علی بن ابی طالب کہتے تھے گویا وہ میرے کانوں میں ابھی آ رہے ہیں، ربنا ربنا، اے میرے رب، اے میرے رب، یتضرع الیہ، اللہ کے سامنے روتے رہتے، پھر کہتے، پھر دنیا سے کہتے، الی تغررتی، الی تشوفتی، الی تشوقتی، ہیہات ہیہات، قد بتتک ثلاث لا رجعت لی فیکی، کہ دنیا تو تو میرے ہی پیچھے پڑ گئی ہے، تو تو میرے آمنے سامنے جہاں میں جاتا ہوں میرے سامنے آ جاتی ہے، جا غری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، ہیہات ہیہات، دور ہو جا مجھ سے، میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دیں، 3 طلاقوں کے بعد بیوی خاوند کے پاس نہیں رہ سکتی، جا میں نے تمہیں چھوڑ دیا، تمہاری اوقات کیا ہے عمروں کی قصیر، وعیشوں کی حقیر، وخطروں کی کبیر، تمہاری اوقات کچھ نہیں، تمہارا رہن سہن گندا ہے۔ پھر کہتے تھے آہن آہ، ربنا ربنا، اے میرے رب، من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، اے میرے اللہ میرے پاس نیکیاں بہت کم ہیں، سفر بہت لمبا ہے، اور سفر بہت وحشت اور درد والا ہے۔ پھر معاویہ بن ابی سفیان رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے واللہ کذا کان ابو الحسن، اللہ کی قسم علی بن ابی طالب ایسے ہی تھے، علی بن ابی طالب ایسے ہی تھے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، معاویہ بن ابی سفیان کی۔ تو پھر وہ کہنے لگے ضرار سے، کیف وجدک علیہ یا ضرار، تمہیں کتنا درد ہوا جب علی بن ابی طالب دنیا سے گئے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں امیر المومنین، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک ماں ہو اور اس کا ایک ہی بیٹا ہو، اور اس کے ایک بیٹے کو اس کے گود کے اندر ذبح کر دیا جائے، اور وہ ساری زندگی ہی روتی رہے، اس کا درد ہی ختم نہ ہو، ایسی میری حالت ہے علی بن ابی طالب پر جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ علی رضی اللہ عنہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جگہ رہتے، جنگ بدر میں تھے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو کچھ کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اپنی داڑھی پکڑتے، ساری رات روتے، اور رات سے محبت تھی، تہجد سے محبت تھی، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نافرمانیوں میں ہی لگے ہوئے ہیں،
پھر اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تغرنکم باللہ الغرور، کہیں شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تم کہو اللہ غفور الرحیم ہے اور گناہوں میں پڑے رہو۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، صحابہ کی زندگی پڑھیں ہم کہ رات ان کی تلاوت میں گزرتی، سجدوں میں گزرتی، قیام میں گزرتی، صرف اللہ کو راضی کرنے میں۔ حالانکہ سرٹیفکیٹ جنت کا مل چکا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کم از کم ہم فرائض کی تو پابندی کریں کہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہمارے پاس کہ ہم قیامت والے دن دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔